میں پوچھا تھا ہمارے ملک میں جو منافرت بڑھتی آ رہی ہے جی تو اسے ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اچھا، جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے نا جی وہ تو بہت اچھا ہے. جی یہ منافرت کیوں بڑھتی جا رہی ہے، اس کا خاتمہ کیسا ہو. اچھا، اگر ہم ذمہ داروں کا تعین کرنے میں لگیں گے نا تو تو پھر ٹائم ضائع مسائل پیدا ہو جاتے صحیح ہیں اور ہو سکتے ہیں. جی جی کیوں بڑھ رہی ہے یہ افسوسناک بات ہے. جی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے رویے میچور ہونے چاہیے، لیکن وہ رویے میچور نہیں ہو سکے. میں یہ سمجھتا ہوں، اور جو میں نے اپنے بڑوں سے سیکھا، علامہ صاحب کا فرما ہے کہ قرآن کریم کی تفہیم جو ہونی چاہیے تھی جی جی وہ نہیں ہوئی. قرآن پر ہم امت کو یکجا نہیں کر سکے اب تک. بے پناہ محبت ہے، اخلاص ہے قرآن کے ساتھ، اس میں کوئی شبہ نہیں. یہ قرآن کے تقاضے ہیں. قرآن مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے، جی جی قرآن مجھے کہاں دیکھنا چاہتا جی ہے. قرآن کریم کی آیات کیا میں نے اپنے اندر شامل کی ہیں، اندر اونڈیلی ہیں. ہم اکثر بات کہتے ہیں، بڑے پروگرام کیے ہیں ہم نے علامہ صاحب کے ساتھ، کہ کم از کم یہ جو آیات ہیں کوئی 89 آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا سے جس کا ان کا آغاز ہوتا ہے، کم از کم ان آیات پہ ہی توجہ کر لیا فرما لیجیے. جی جی اور پھر یہ گفتگو کے لیے نہیں ہے قرآن کریم. بے شک قرآن کریم تو عمل کرنے کے لیے ہے نا، کہ یہ سمجھنے کے لیے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو کیا قرآن کریم سے ہماری قربت ہو سکی؟ اگر قرآن کریم سے ہم قربت اختیار کریں، پھر سمجھ کر جی جی تلاوت آیات بڑی اہمیت ہے، بڑا اجر ہے. صحیح ہے. اس کے بعد کی جو منزل ہے وہ تزکیے کی ہے نا. کیا تزکیہ ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے معاشروں میں مزکی افراد نظر آ رہے ہیں؟ کیا وہ محفلیں ہیں؟ کیا وہ اللہ والے موجود ہیں؟ جی کیسے بر صغیر میں خاص طور پر کیسے اللہ والے موجود ہوتے تھے. ان کے پاس لوگ آتے تھے، جب اٹھتے تھے وہاں سے ان کی محفل سے، تو پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ دنیا کی محبت دل سے نکل کم، اگر دل سے نہیں نکلتی کم ضرور ہو جاتی. یہ کہتے ہیں کہ اگر دل سے دنیا کی محبت کم اگر ہو جائے، ایک بات کوئی ہے نا. جی ذرا صحیح. ہم آپ کے انتظار میں تھے. میں یہاں پر ایک بات پیچھے کر دیں. جی سر، یہ ذرا ان کو. جی سر، آج آپ یہاں آئے ہیں اور جی ہاں، یہ میری بڑی خواہش تھی جب سے میں نے غوث لیا تھا کہ میں استاد محترم علامہ سید رضی جعفر صاحب کے اللہ کی خدمت میں حاضری دوں. ایک قدیم تعلق ہے، ایک محبت والا تعلق ہے علامہ صاحب سے، اور علامہ صاحب سے ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں. یہ ٹیلی ویژن پر کئی مرتبہ میں نے یہ بات کہی ہے. تو میرا آنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں آؤں علامہ صاحب کی خدمت میں اور انہیں سلام کروں، ان سے دعائیں لوں، اور کچھ نکات ہیں ان نکات پر گفتگو ہو، ان کا حل تلاش کیا جائے. چند چیلنجز ہیں، بڑے بڑے مسائل ہیں، ان مسائل سے نمٹنا ہے. تو 4-5 بڑے بڑے مسائل ہیں. کچھ گفتگو علامہ صاحب سے ہوئی، مزید ہوگی. پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. مذہبی منافرت وغیرہ، فرقہ بازی، یہ جو سیکٹرزم ہے، پھر یہ جو جڑا والا کا واقعہ، بہت سارے واقعات ہم اور آپ جانتے ہیں. یہ ایک بدنما داغ ہے ہمارے ماتھے پر. ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے شارٹ ٹرم پلاننگز کیا ہو سکتی ہیں اور لانگ ٹرم پلاننگز کیا ہو سکتی ہیں، جی اس پر کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ بہت آگے جائیں گے. وزیر اعظم صاحب نے خاص طور پر کچھ ہدایات جاری کی ہیں، ان پر ہم عمل کر رہے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں کہ کچھ ایسا لائے عمل بنا لیا جائے کہ جس کے اثرات ایک تو یہ کہ دور تک ہوں، اور ان کے نتائج ہمارے معاشروں پر مرتب ضرور ہوں. اس میں سب سے پہلے ایک بات، ہم انٹرفیتھ کی بات کرتے ہیں، ہمیں انٹرافیتھ کی بھی بات کرنی چاہیے. کہ انٹرافیتھ نا، ہم اب یہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے اندر ہم کیوں نہیں بات کرتے؟ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، سینکڑوں مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں
کہ جس طرح حروف تہجی میں سین اور شین ساتھ ساتھ ہیں، اس طرح سنی اور شیعہ ساتھ ہمارے درمیان. دیکھیے ہمارے درمیان جو اگر کوئی مسئلہ ہے وہ ہمارے گھر کا ہے، وہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، وہ اس کو باہر نہیں افہام و تفہیم سے اسے حل کرنا ہے. اپنی بات کو امپوز کرنا یہ خلاف دین روایت ہے. ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار صرف اللہ کو ہے. ہمارے معاشرے سے اگر اعتراض کرنا ختم ہو جائے کہ ہم دوسرے پہ اعتراض کرتے ہیں، اختلاف کو مخالفت بنا لیتے ہیں، تو سوسائٹی کا وہ گداز ختم ہو جاتا ہے جو اس خطے کا حصہ ہے، بلکہ اس خطے کا خاصہ ہے. ہم کیسے ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے 30-40 سال میں اسی شہر میں. ہمارا بچپن، ہمارا لڑکپن، ہماری نوجوانی، ہماری جوانی، کس طرح ہم باہم شیر و شکر ہوتے تھے. اب یہ منافرتیں، یہ سختیاں، یہ گداز پن جو تھا وہ کیوں نہیں ہے ہمارے پاس. اس کا ہمیں بے پناہ لیکن کام کرنا. دیکھیے پہلی بات یہ کہ انٹرم سیٹ اپ بہت کم وقت کے لیے ہوتا ہے. بل پارلیمنٹ ظاہر یہ معاملات تو ان کے ہیں، ان پر گفتگو ہوگی، پارلیمنٹ کرے گی. اسٹیٹس کو برقرار رکھتے ہوئے اگلے الیکشن کا ماحول، ایک سازگار ماحول دینا، یہ انٹرم سیٹ اپ کا کام ہے. کوئی یعنی آئینی طور پر کوئی کسی چیز میں اضافہ کرنا یا کمی کرنا یہ جورسڈکشن میں نہیں آتا بس. لیکن جو باتیں ابھی یہاں پر ہوئیں، جو سوال مذہبی منافرت وغیرہ جو آپ نے کیا، میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ یہ کراچی سے خیبر تک یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بتائیے کہ یہ جو فورسز کے اوپر خود کچھ حملے ہو رہے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ مذہب یہ جنت میں چلے جائیں گے، یہ اس طرح کی کیا بات؟ یہ جو بات آپ نے کی نا کہ یہی بات ہے کہ جنت کے ٹھیکیدار ہم کہاں ہیں. یہ اللہ کے کام اللہ کو کرنے دیں. یہ میں کون ہوتا ہوں، آپ کون ہوتے ہیں سرٹیفکیٹ بانٹنے والے کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. ہاں جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے، اطاعت کرنا ہم پر فرض ہے. اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا یہ ہم پر لازم ہے. میں دعوے کروں بڑے بڑے کہ میں عاشق رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے دعوے کرنے سے نہیں، لوگ کہیں مجھے دیکھ کر کہ ہاں ایسے ہوتے ہیں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں صرف یہ بات عرض کروں گا کہ ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی، ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو آپ پہ نازل ہوا اس کا ابلاغ کر دیجئے. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہم سب امت کے ستارے ہیں، ملت کے ستارے ہیں. اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے اس معاشرے کو ایسا شاندار بنانا ہے ہر فرد کو. خواب حکومت میں ہے، وہ حکومت میں نہیں ہے، اس کا جو بھی رول وہ ادا کر سکتا ہے وہ رول ادا کرے. ہم سب ایک مختصر سی بات کرتے ہیں، حج کا ایکسپینس کیسے کم کریں گے جبکہ روپے کی قدر مسلسل گر رہی ہے؟ یہ سوال آپ کا بہت شاندار ہے اور یہ اچھا ہوا کہ آپ نے یہ سوال کیا. پچھلے دنوں وزیر حج آئے ہوئے تھے، ڈاکٹر توفیق ربیہ، بہت زبردست آدمی ہیں اور بہت ویژنری آدمی ہیں. آئی ٹی کے پی ایچ ڈی ہیں اور کئی منسٹریز ان کے پاس رہی ہیں. وزیر حج 40 سال کے بعد کسی وزیر حج کا دورہ تھا پاکستان کا، تو وہ تشریف لائے. ان سے ظاہر ہے اب وہ مجھے ہی بلکہ پی ایم صاحب کے خاص احکامات تھے کہ آپ بس ان کے ساتھ لگے رہیں. تو میں ان کے ساتھ رہا جب تک وہ پاکستان میں رہے اور ان کی جو خدمت کرنی تھی وہ میں نے بہت زیادہ ان کا
ایک خدمتگار کے طور پہ رہا ہمارے مہمان، اور جس طرح جو آداب میزبانی ہوتی ہے وہ جو ہماری روایت ہے وہ ہم نے وہ پوری کوشش کی. ان سے بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. پہلے آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے جو ایک اہم بات ان کی خدمت میں ہم نے کچھ باتیں رکھی. علامہ صاحب جیسی عجیب بات، ہمارے 2 پاکستان ہاؤسز تھے، ایک مکہ میں ایک جدہ اور ایک مدینہ میں. مدینہ میں. اچھا ہوا یہ کہ 12 سال پہلے ایکسپینشن ہوا حرمین شریفین کا، تو ان کو ڈیمولش کر دیا گیا، لیکن اس کے پیسے ہمارے پاس تھے. وہ پیسے سعودیہ میں موجود تھے اور وہ تھے 160 ملین ریال. 160 ملین ریال وہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان پر کام نہیں ہوا. آگے 12 سال ہو گئے. 12 سال میں کئی حکومتیں آئیں چلی گئیں وغیرہ وغیرہ. ہم نے ان کی خدمت میں یہ عرض کیا. اس ڈیلیگیشن کو لیڈ میں کر رہا تھا، ان کے ساتھ ان کا ڈیلیگیشن تھا، بڑا ڈیلیگیشن تھا. ایویشن وغیرہ وہ اخراجات کے حوالے سے ابھی بات آئے گی. ان کی خدمت میں ہم نے یہ عرض کیا کہ حضرت آپ ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہمیں ایک پاکستان ہاؤس چاہیے مکہ میں، ایک مدینہ میں، 2 بلڈنگز ہمیں دے دیجیے. انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کیسے تو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں 2 پاکستان ہاؤسز وہ ہمیں دیں گے. علامہ صاحب ایک اور بات یہاں سے، اور ابھی فی الحال ایک بڑا ایک اہم معاملہ یہ تھا کہ ایک اسکیم ہے سعودی گورنمنٹ نے لانچ کی ہے، بہت اچھی اسکیم ہے. اس کا نام ہے روڈ ٹو مکہ. اب روڈ ٹو مکہ بہت شاندار اسکیم ہے کہ جب آپ پاکستان سے جائیں گے تو امیگریشن آپ کی یہیں ہو جائے گی. ایک ڈومیسٹک فلائٹ کی حیثیت سے آپ پہنچیں گے، سامان اٹھائیں گے، نکل جائیں گے. لیکن پرابلم کیا تھا کہ انہوں نے پاکستان میں صرف اسلام آباد کے لیے یہ سہولت رکھی. ہم نے ان سے کہا کہ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، سکر، ملتان، جی ابھی شروع نہیں ہوئی نا، ابھی تو اسکردو تو، لیکن یہ جو ہمارے اسٹیشنز ہیں یہاں سے جاتے ہیں حجاج. تو آپ ایسا کیجئے کہ آگے بھی کراچی کتنا بڑا شہر ہے، لاہور کتنا بڑا شہر ہے. انہوں نے کہا کہ اب روڈ ٹو مکہ ان شہروں سے بھی شروع ہو جائے گی. اور بہت ساری باتیں ہیں کہ وہ جو ہمارے مشاعر کے جمرات کے قریب ہماری پاکستانیوں کی رہائش گاہیں ہوں وغیرہ وغیرہ، بہت سارے کام اس ذیل میں ہوئے ہیں. فنگر پرنٹس کی ایک بات ہوئی ہے. ہمارے جو ضعیف ہمارے جو حجاج ہوتے ہیں تو ان کے یہ جو نشانات ہوتے ہیں یہ مٹ جاتے ہیں، تھم امپریشن وغیرہ. تو ایئرپورٹ پہ دقت ہوتی ہے. تو ہم نے ان کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ جو 65 پلس کے لوگ ہیں ہمارے بزرگ، ان کو ایگزم کر دیں. وہ بھی انہوں نے قبول کر لیا. MOU سائن ہو گئے ہیں اور بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتیں اور بہت ساری ہیں. اب آپ کا جو سوال تھا، جو بہت اہم سوال، ڈالر اس وقت 325. پچھلے سال حج کے موقع پر کتنا تھا؟ 180. ابھی تمام فائلز میں نے دیکھی ہیں، اس میں سے گزرا ہوں. بہت سارے کام میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ مجھ سے منسوب ہو جائیں وہ کام، اور لوگ یاد کریں کہ ہاں کوئی آیا تھا اور حجاج کی دعائیں لے کر چلا گیا. سبحان اللہ. میری یہ اب طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. 3 چیزیں تو ہوتی ہیں بڑی، انہی پہ ہم بات کرتے ہیں. ٹریولنگ، کیٹرنگ اور ہاؤسنگ. یہ 3 بڑے اخراجات ہوتے ہیں. ہمارے پاس جو کوٹا تھا لاسٹ ایئر سعودی گورنمنٹ نے وہی کوٹا رکھا ہے، 1,79,210. 50% پرائیویٹ جو گروپس ہیں وہ لے کر جاتے ہیں اور 50% لاسٹ ایئر یہ ہوا سرکار کے پاس. ہم اپنے حجاج کی بہترین خدمت کرنا چاہتے ہیں ریٹ کو کم کرتے ہوئے. 11.5 لاکھ پچھلے سال. ہم نے مختلف ایئر لائن سے بات کی ہے اور جو ہمارے کمپٹیٹیو جو ریٹس ہوں گے، جو کم ریٹس دے گا وہ ہم اس کو دیں گے کہ ہم اتنا بڑا بزنس آپ کو دے رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ پیمنٹ کرنی پڑتی ہے ہمیں
डॉलर्स में एयरलाइन को, तो एयरलाइन को हम लोग दे रहे हैं डॉलर्स में, ये फ्लक्चुएट हो रहा है। हम इंशाअल्लाह ताला हम पिछले साल वाले रेट्स पर ले आएंगे। लास्ट ईयर था 180, आज है 325। अल्लाह रहम करे ममलकत पर जो जिसमें हम सब रहते हैं। मायूसी की कोई बात नहीं है, काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कौम को बेयकीनी से निकालना है, मायूसी से निकालना है। मायूसी कुफ्र है, कुफ्र है, कुफ्र है, और मायूसी और इबलीस साथ साथ हैं। वाह, वो मायूस था ना, आगे बढ़ेंगे। आज पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं, हाँ हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये इनको मैनेज नहीं किया जा सकता, मैनेजेबल हैं। और ये जो कैबिनेट बैठी है ना, मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा, मैं गवाही दे रहा हूँ, और गवाही झूठी नहीं होनी चाहिए, गवाही झूठी नहीं होती। ये कैबिनेट अपने अंदर बहुत सलाहियत रखती है, और इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों में आप अच्छे नताइज देख लेंगे। बिजली गैस को दोबारा मायूस कर दिया। चाय भी लेना। मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लामा साहब से बात करें ना। मैं अल्लामा साहब की तरफ जा रहे हैं। जी जी अल्लामा अच्छा साहब से बात करें। हनी भाई, ये थोड़ा सा ज़ायरीन के मुतालिक कुछ बताएं कि उनको कुछ सहूलतें फराहम करने के लिए कोई हुकूमत इक़दाम कर रही है? अभी इस सायरन के साथ ये हुआ कि जायदान पे उन्होंने लाखों पाकिस्तानियों को रोक लिया, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, अफगानी भी और हिंदुस्तानी भी। जी जी क्यों कि उनको ईरानी जायरीन को निकलना था, और जायदान में इनको तकरीबन 4 दिन रोके रखा। जी आप चाय पी लें पहले। नहीं, मैं चाय जब तक आप अल्लामा साहब अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना अबिल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला अली जनाब अहमद साहब लामा मिट्टू 30 साल से इनसे बराबर, और हम लोग मुख्तलिफ प्रोग्रामों में बयान बयान प्रोग्रामों या उसके अलावा हमारी बकसरत मजालिस में भी आते रहे हैं। मैंने अनिल भाई को एक इंतहाई मुतदिल, मुतवाज़िन, आलिम, दानिशमंद इंसान पाया, और इनकी सोच इंतहाई मुतवाज़िन सोच है, और इनके वज़ीर मज़हबी हुकूमत बनने से पूरी मिल्लत जाफरिया को सबको इंतहाई मसरत है, और पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इनका दौर हमारी मिल्लत के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए इंतहाई खुशाइंद साबित होगा इंशाअल्लाह, ताकि हुकूमत के दरमियान जो मसाइल हैं उनको खुशूसी से तय किया जाए, और ऐसी बुनियाद रख दी जाए कि आने वाले दौर में भी उन बुनियादों को कोई ख़राब ना कर सके। पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी की फजा कायम की गई थी एक दौर में, उसके असरात आज तक चल रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि मोहतरम करीम साहब का दौर इस एतबार से इंतहाई अहम साबित होगा कि तमाम मजहबी क़ुव्वतों को एक प्लेटफार्म बनाएंगे और सबको एक पैगाम देंगे कि हम सब कुरान के दामन से वाबस्ता हो, इसलिए कि अब्बाल ने बिल्कुल सच कहा है, अगर तुम ही खाही मुसलमान के अगर तुम चाहते हो ऐसे मुसलमान ज़िंदगी गुजारो, उसका कोई रास्ता नहीं सिवाय कि कुरान से वाबस्ता है। कुरान ने यहूद और नसारा को भी पैगाम दिया था कि आओ हम एक कलमे पे जमा हो जाए, तुम भी अल्लाह को एक मानते हो, हम भी एक अल्लाह को मानते हैं, लिहाजा बाकी 4 बातें छोड़ो, हम एक बार करते हैं। मुसलमानों के लिए बात बहुत अहम है, हमारा कलमा एक है, हमारा क़िबला एक है, हमारा दीन एक है, हमारा मज़हब एक है, हम सब मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हैं, कोई नहीं है। और तमाम मुसलमानों को इस बात पर फख्र करना चाहिए कि 1,24,000 पैगम्बरों में अल्लाह का जो महबूब है हम उसके उम्मती हैं, और उस पैगम्बर का फरमान यही है कि सिर्फ मुसलमान को है जिसके हाथ और ज़बान से किसी इंसान को तकलीफ न हो। यकीनन हम सब इस बात की कोशिश करेंगे, और हम सब उम्मीद भी यही रखते हैं, और इंशाअल्लाह हमारे नहायत वाजिब एहतराम अहमद साहब इस वज़ारत के तहत ऐसे मुस्तहकम बुनियाद रख देंगे कि आने वाले दौर में भी ममलकत पाकिस्तान में फ़िरक़ावारियत और पनपने न पाए, बल्कि जो लोग इस काम में मसरूफ़ हैं उनको रोका जाए, उनको तब्दील की जाए, और ऐसी बुनियादें रख दी जाए कि मुस्तक़बिल में हम सब शीर व शकर होकर ज़िंदगी गुजारें। जैसा कि साहब ने बताया कि 30 साल पहले 40
सब एक दूसरे के प्रोग्रामों में शिरकत करते थे, मजालिस में, महाफिल में, प्रोग्रामों में नए से मुसलमान की शिरकत करते थे। और हम सबको इंशाअल्लाह इस बात पर मुत्तफिक हो जाना चाहिए कि हम सबका जो कलमा एक है, इफला एक है, कुरान एक है, दीन एक है, तो हम बातिन में भी एक हो, ज़ाहिर में भी एक हो। घर में हम सुन्नी हो या शिया हो, लेकिन जब बाहर आए तो हम एक हो और वो हमारा नाम मुसलमान हो। इसी में पाकिस्तान की बका है, इसी में मिलत की बका है। और हम उम्मीद रखते हैं कि नया सेटअप और नए मजहबी उमूर जो तशरीफ लाए हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे, सेहत के साथ अभी ज़िंदगी अता फरमाए, और जो इनके जहन में मकासद हैं उनको पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बहुत अल्लामा साहब सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम गया है ये, बहुत अच्छा पैगाम गया है ये। बस अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए तो दुनिया भर में यानी करोड़ों अफराद आपके इस पैगाम को सुन रहे हैं। ये लाइव जा रही है। जी ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है कि अल्लाह हमसे अपना काम ले। बेशक आप करेंगे, आपकी फिक्र ऐसी आप करेंगे। बस दुआ मैं आपकी फिक्र एक मुतबादिल फिक्र है, आपकी शख्सियत मुतबादिल शख्सियत है। इंशाअल्लाह आप सही तौर पर मिल्लत को एक प्लेटफार्म बना देंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ज़रूरी है। और बस मेरी भी दुआ यही होती है रातों को उठ कर मुझे काम मुझे रास्ता दे। सीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आँख का, खाके मदीना ओ नजफ। अल्लाह उसी में हमारी बका और इर्तिका बका भी है। मिल्लत के लिए कोई पैगाम दें ताकि हमारी मिल्लत में इत्तेहाद पैदा हो जाए। मेरा पैगाम वही जो अल्लामा साहब ने पैगाम दिया, कुरान से कुर्बत। इकबाल का शेर याद आया कि हामिले कुरानो बेज़ौक़े तलब, वाह, हामिले कुरानो बेज़ौक़े तलब, अल अजब सुम्मल अजब सुम्मल अजब। वाह वाह वाह। तू हामिल कुरान है और तेरे अंदर ज़ौक़ तलब ही नहीं। अल अजब सुम्मल अजब सुम्मल अजब। मुझे तुझ पे ताज्जुब है, मुझे तुझ पे ताज्जुब है, मुझे तुझ पे ताज्जुब। कुरान के लिए भाई यही है मशहूर कि आप कुरान जब पढ़ें आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें, समझ के पढ़ें। मगर हमारे यहाँ तेजी से पढ़ते हैं, रट लेते हैं, मगर समझते नहीं है। असल थी तफहीम, मैंने जो आगाज़ में बात की थी तफहीम। देखिए अभी बात की अल्लामा साहब ने, सुभान अल्लाह। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, पूरी उम्मत एक बात पर मुत्तफिक है कि सूरह फातिहा के बगैर कोई नमाज नहीं होती, हो ही नहीं सकती। फरमान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्हम से लेके वलद्दालीन तक कितने अफराद ऐसे हैं कि जो माना मफाहीम और उसके अभी तफसीरी निकात मतलब उस पर नहीं आ रहा, समझ कर पढ़ते हों, तर्जुमे से वाकिफ हों। एक प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पर अल्लामा साहब से गुफ्तगू हो रही थी कि ये हमद है। हम के क्या माना है? अभी हम अल पे बात नहीं कर रहे, हम 1,24,000 अंबिया तशरीफ लाए, सबने तौहीद की बात की, सबने अल्लाह की हम बयान की। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मसीह अलैहिस्सलाम तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो रही है। आप फरमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यानी कोई एक हमद अल्लाह की बाकी थी जो आदम से मसीह अलैहिस्सलाम तक नहीं हुई थी। वो कौन सी हम थी अल्लाह की जिसके लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया जा रहा है? क्या वो हमारी समझ में आ रही है ये बात? ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। ये कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, क्या हमें मालूम है ये बात? ये मेरा, आप में से कुछ लोग जानते होंगे शायद आप भी जानते हो शायद कि मेरा बचपन लड़कपन इंचोली में, जी जी, हम 20 नंबर में रहते थे। भाई क्या मुझे अफसोस होता है, दिल कट जाता है, हम कैसे रहते थे और क्या माहौल होता है। और एक दूसरों के कई दिन हम दोस्तों के घरों में रहते थे और वो आज भी हैं।